بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میں ایسی کئی فیملیز کو جانتی ہوں جنہوں نے الحمدللہ کئی سال لگا دیے دین کا کام کرتے کرتے، 10 سال 20 سال۔ بات پر دھیان دیجئے، بہت بڑا گروپ ہے جو انہوں نے تیار کیا ہے۔ ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے، عمل پہ آمادہ ہے، عمل کرنے پہ تیار ہے، ان کی باتیں غور سے سنی جاتی، سمجھی جاتی، لیکن دین کے واسطے جو وہ کرتے نا، اب اس بات میں بہت زیادہ غور کیجئے، دین کے نام پر جو کرتے نا وہ صرف اسلام کے 5 ارکان کے دائرے میں رہ کر ہی کرتے، کبھی بھی معاملات والے ٹاپک پر ڈسکس نہیں کرتے، معاشرات والے ٹاپک پر ڈسکس کرتے ہی نہیں، اخلاق کا خلاصہ کبھی بھی بیان نہیں کرتے۔ اچھی طرح سے غور کیجئے، مطلب ان 10-12 سالوں میں 20 سالوں میں وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے۔ بات پہ دھیان دیجئے، وہ جو کرتے نا وہ بالکل صحیح کرتے، اس میں رتی برابر بھی یہ بات نہیں کہ وہ غلط کام کرتے، کہ ان کی کوئی بھی بات بری ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ دعوت کا کام انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن آدھا 50 اسلام کے 5 ارکان پورا دین نہیں ہے، 6 صفات پورا دین نہیں ہے۔ ہم کو اس بات پر عمل کے واسطے تیار ہونا پڑے گا، آمادہ ہونا پڑے گا کہ معاملات، معاشرات، اخلاقیات بنائی جائے۔ اچھی طرح سے غور کیجئے اس بات میں، دین کے 5 شعبوں پر دنیا میں عمل ہو، سب پورے کے پورے ملا کر اللہ تعالیٰ، غور کیجئے، پورے کے پورے ملا کے اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی دین پر رکھی ہے، 5 شعبے ملا کے۔ اچھی طرح سے غور کیجئے اس بات میں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس میں میں نے کہا تھا کہ قبرستان گواہ ہے کہ انسان کی اپنی خود کی کوئی طاقت ہے ہی نہیں، اس کی جسم میں جو روح ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہے، اس کی آنکھوں میں جو دیکھنے کی طاقت ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہے، اس کے کانوں میں جو سننے کی طاقت ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہے، اس کی زبان میں جو بولنے کی طاقت ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہے، اس کے اندر جو چبانے کی طاقت ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہے، سانس لینے کی طاقت اللہ کی مرضی سے۔ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا کہ وہ جو انسان گناہ کرتا کہ وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے؟ اچھی طرح سے سمجھے اس بات کو، دین اسلام کی مکمل تعلیم ایک ٹریننگ ہے کہ آنکھوں کو دیکھنے کی جو روشنی ملی ہے اللہ کی طرف سے، جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے، اس کو صحیح کاموں میں لگاؤ، کانوں کو جو سننے کی طاقت ملی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اس کو صحیح کاموں میں لگاؤ۔ دین اسلام ہم کو یہی تو ہدایت دیتا ہے کہ جو بھی صلاحیت اللہ رب العزت نے تم کو دی ہے ان کو صحیح کاموں میں لگائے۔ غور کیجئے اس بات میں، دین اسلام کی مکمل تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام کے تمام ہمارے جو بھی چیزیں، ہاتھوں کو صحیح کام میں لگائے، ہمارے پیروں کو صحیح کام میں لگائے۔ وہ جو 2 راستے ہیں، ایک سیدھا اور ایک، دونوں راستے میں سے سیدھے راستے کو چنیں، ایک سیدھا راستہ ہے غلط راستہ، اس میں سے سیدھا راستہ چنیں۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، یہ مسئلہ بہت بڑا ہے۔ اب جب سبھی اللہ کی مرضی سے ہوتا تو وہ جو ہم گناہ کرتے کیا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا؟ ہرگز نہیں، یہی تو ٹریننگ دے رہے
ہمارا رب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی سکھایا، یا تو وہ قول حدیث ہے یا فعل حدیث ہے، مطلب کچھ کر کے بتائے کہ دیکھو یہ کرو، اور کچھ بول کے بتائے کہ یہ کرو۔ اب ان میں سے وہ لوگ جو کیا کر رہے تھے وہ بھی معلوم نہیں کرتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بھی معلوم نہیں کرتے، اور کیا کہے تھے وہ بھی معلوم نہیں کرتے، کچھ بھی معلوم نہیں کرتے، اور صرف دو دو چار چار باتیں معلوم کرنے سے پوری زندگی بھر یہ دعویٰ کرتے، اطاعت کا دعویٰ کرتے کہ ہم تو سب سے بڑے اطاعت گزار ہیں۔ اچھی طرح سے غور کیجیے اس بات، یہ بہت غور طلب مسئلہ ہے۔ کچھ کہہ کے بتائے، کچھ کر کے بتائے۔ اب جو لوگ کہنا بھی نہیں سنتے اور جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کیا کر کے گئے، اور پھر بھی بڑے بڑے اطاعت کے دعوے کرتے، ان کے بارے میں غور کرو کہ ان کی اطاعت سچی ہے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔